نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہوں، اور کہیں سنی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ساتھ ساتھ نیک اعمال کی توفیق کس سے ہوتی ہے، اس کے جذبات کس سے پیدا ہوتے ہیں، نیک اعمال کی طرف طبیعتیں کس چیز سے چلتی ہے، وہ بھی قرآن کریم نے بیان کر دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور دنیا میں بھی کام آنے والی چیز ہے،
اور آخرت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہی کام آئے گا. ایمان اگر ہے اور نیک عمل ہے تو آخرت میں کام آئے گا. لیکن شاید دنیا کی ترقی یا دنیا کے فائدے وہ بھی ایمان اور اعمال صالحہ میں ہے، یہ جلدی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ دنیا بھی چین اور سکون سے گزرے گی تب جب کہ انسان کے پاس یہی ایمان اور اعمال صالحہ ہے. پہلی آیت پاک میں نے جو پڑھی ہے اس کے بعد والی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس نے نیک اعمال صالحہ، نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، حال یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہے. قرآن کریم بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ایمان اگر ہے اور پھر نیک عمل کرے گا تو عمل میں وزن بھی ہوگا اور عمل قبول بھی ہوں گے. اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے اور چاہے کتنے اچھے اعمال کر لے، کتنے اچھے عمل کرے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھے گا. جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے وزن کو قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال کا وزن نہیں کریں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر تو کہا گیا ہے، کئی جگہ پر، کہ اعمال کو تولیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، حدیث شریف میں بھی آتا ہے. لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم ان کے وزن کو تولیں گے نہیں. تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ کافر آدمی اگر عمل کرتا ہے، چاہے کتنا اچھا نیک عمل کر لے، لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال کی حیثیت ہی نہیں ہوگی. اعمال اسی وقت ایکسپٹ کیے جائیں گے، قبول کیے جائیں گے جب اس کے پاس ایمان ہو. ورنہ تو ایک مثال دی قرآن کریم نے کافروں کے اعمال کی کہ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی میں جب آپ روڈ پر سفر کرتے ہیں، خاص کر کے ہائی وے پر ہوتے ہیں، تو دور بالکل کچھ چمکتا ہوا گرا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی پانی ہے وہاں پر. دیکھنا ذرا، دھوپ کی روشنی جب روڈ پر پڑتی ہے تو دور سے ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پانی وانی کچھ نہیں ہے، وہ تو روڈ کے اوپر سورج کی گرمی کی وجہ سے چمک نظر آتی ہے. کہا کہ کفاروں کے اعمال کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ قیامت کے دن امید رکھیں گے کہ میرے اعمال کا بدلہ ملے گا، لیکن کسراب بقیعۃ یحسب، اس کو سراب کہتے ہیں، اس چمک کو، روڈ کی چمک کو شراب نہیں، سراب چھوٹی سی سے. تو جیسے گرمی کے زمانے میں چمکتی ہوئی ریت، اس سے پانی کا بھاس ہوتا ہے، پانی کا وہم اور گمان ہونے لگتا ہے، لیکن قریب جا کر دیکھتے تو پانی نہیں ہوتا. کفار کو بھی اپنے اعمال کے بدلے کی امید تو ہوگی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے تو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا کہ تمہارے پاس ایمان ہی نہیں. عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو پھر اعمال پر بات ہوگی، ورنہ اعمال کی بات، سرے سے اعمال کی بات ہی نہیں ہوگی، چاہے کتنے اچھے عمل کر لیے. ہاں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی ان کے اچھے کفاروں کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں مزہ چکھا دیتے ہیں ذرا سا، بس دنیا میں ہو گیا، آخرت میں تو ملنے والا نہیں. لیکن ایمان والا جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، مومن ہے، اس کے اعمال، اچھے اعمال اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی. قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ.
جس نے ایمان والے نے اعمال صالحہ کی، ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ کے معنی پاکیزہ زندگی، صاف ستھری زندگی، امن، اطمینان، چین، سکون والی زندگی۔ ایسی زندگی ملے گی کہ اللہ کے ہر فیصلے پر وہ راضی رہے گا۔ مصیبت بھی آ گئی، یہ نہیں کہ مصیبتیں نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی، نہیں، وہ آئے گی، لیکن اس میں بھی اس کو اطمینان ہوگا۔ جیسے ایک مسلمان رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، اب 12، 14، 15 گھنٹے کھانے کو نہ ملے، پینے کو نہ ملے اور بھوک نہ لگے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لگتی ہے بھوک، تو سب کو لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن بے چینی کی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ اس بھوکے رہنے میں بھی مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، خوش ہوتا ہے وہ۔ جیسے کہ انسان کو کھجلی ہوتی ہے نا، تو کھجالنے میں بھی اس کو مزہ آتا ہے، کہتا ہے میٹھی کھجلی ہو رہی ہے۔ تو ایسی میٹھی بھوک ہے، روزے کی حالت میں بھوک تو لگ رہی ہے لیکن بے چینی کی کیفیت نہیں ہے، مزہ آ رہا ہے اس کو، پیاس تو لگ رہی ہے لیکن اس پر بھی وہ راضی ہے، کبھی کھانے پینے کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، بس افطاری میں کھاؤں گا، افطاری میں پیوں گا، بے چینی کی کیفیت نہیں۔ ہاں، بے چینی کی کیفیت ہو اگر تو کہتے ہیں روزہ لگا، اس کو روزہ لگنا کہتے ہیں، جس میں وہ غصے ہو جائے، جس سے وہ لوگوں سے لڑنے لگے، جس سے اس کی طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو دیکھیے، بھوک تو لگی، پیاس تو لگی، لیکن اس کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ یا کاروبار کے اعتبار سے سمجھیے کہ ایک کاروباری آدمی ہے، جب سیزن ہوتی ہے، کھانے کی فرصت نہیں ہوتی، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اس کا دھیان کھانے پینے کی طرف جاتا ہی نہیں، وہ اپنے کام میں اتنا مشغول ہوتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی اس کو۔ لیکن چھٹی کے دن میں، فرصت کے دن میں یہی بھوک کیسے ستاتی ہے اس کو۔ تو اسی طریقے سے ایمان والا جب ہوتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو دنیا میں اس کو مصیبتیں، تکلیف تو آتی ہے، لیکن وہ اس کو پر عجیب انداز میں صبر اور شکر کی کیفیت میں رہتا ہے۔ دیکھیے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی گزرے، ان کو ایک طرف ناسور کا پھوڑا ہو گیا تھا، ایک ہی کروٹ کے اوپر 32 سال سوئے ہیں، ایک ہی کروٹ پر 32 سال۔ کینسر اور ناسور جیسا ہو جائے اور 32 سال ایک کروٹ کے اوپر ہو، آدمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن حضرت کا حال یہ تھا کہ جب دیکھو خوش چہرہ، حشاش بشاش، کوئی قسم کی پریشانی نہیں۔ کہا عمران، تم کو تکلیف نہیں ہوتی، بے چینی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی؟ کہا ہوتی ہے، تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، تکلیف تو ہوگی، لیکن میں اس پر صبر کرتا ہوں، میرے اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی ہے، میں اس سے برداشت کرتا ہوں۔ تو دنیا میں نے یہ انعام دیکھ لیا ہے کہ روزانہ فرشتے میری ملاقات کے لیے قطار میں کھڑے رہتے ہیں، لائن لگاتے ہیں، اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو بیماری اتنی خطرناک، اتنی بڑی، لیکن اس بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صبر دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، صاف ستھری زندگی دیں گے۔ کس چیز پر؟ ایمان اور اعمال صالحہ، نیک اعمال کے کرنے پر۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ نیک اعمال ہے، عمل صالح ہے، اس پر پاکیزہ زندگی ملے گی۔ اب میں اور آپ ذرا اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ کیا میری زندگی میں امن ہے، اطمینان ہے، چین ہے، سکون ہے؟ اگر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ میرے نیک اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا تو نیک اعمال جیسے کرنے چاہیے میں ویسے کرتا نہیں ہوں،
اس لیے یاد رکھیں جب بھی کوئی نیک عمل کریں، اچھا عمل کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی توفیق سے میں نے یہ نماز ادا کی، میں نے یہ تلاوت کی، میں نے یہ تسبیحات پڑھی، الحمدللہ کہنا چاہیے، شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں استغفار بھی کر لے کہ اللہ تو نے توفیق تو دی مجھے نیک عمل کی، لیکن تیری شان کے مطابق، تیری مرضی کے مطابق جیسا ہونا چاہیے ویسا میں نہیں کر سکا، میں توبہ بھی کرتا ہوں۔ تو نیک اعمال پر شکریہ بھی ادا کریں کہ اللہ کا احسان ہے کہ نماز کی توفیق ہوئی اور میں نے نماز ادا کی، نیک عمل کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن استغفر اللہ، میں توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں کہ جیسے ادا کرنی چاہیے میں سے ادا نہیں کر سکا۔ بہرحال تو اعمال صالحہ، اسی لیے قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ العصر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انسان نقصان میں پڑا ہوا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں پڑا ہوا ہے، ہلاکت میں ہے۔ ہاں مگر وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ کہ ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو شخص کے امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کا، کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد میرے رب سے میری ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال اور جواب کریں گے، اللہ کو مجھے حساب دینا ہے، پھر وہ آدمی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عمل نہیں کرے گا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس کو مرنے کا یقین ہو، آخرت کا یقین ہو، حساب کتاب کا یقین ہو، اس کو چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک اعمال کرے۔ قرآن کریم نے نیک اعمال پر بتلایا لِيُخْرِجَكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ نکالے من الظلمات الی النور۔ نیک عمل کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ تاریکیوں سے، اندھیریوں سے، گناہوں سے نور، روشنی اور اچھے اعمال کی طرف نکالیں گے تم کو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اب نیک عمل ہے کیا، کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ قرآن کریم نیک اعمال اور نیکیوں کے بارے میں عجیب بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ لوگوں سمجھو نیکی کی قدر کرو، نیک اعمال کی ناقدری مت کرو، یہ مت کہو کہ تو بہت چھوٹا عمل ہے چھوڑ دو اس کو، نہیں، کہا کہ نیک اعمال اور نیکیاں آٹومیٹک تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کچھ گناہ تو وہ ہوتے ہیں جن کو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کہ توبہ کرنی پڑتی ہے ان کے لیے کہ اب میں نہیں کروں گا، آج سے میں پکا وعدہ کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ عمل، اب یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گا، پکا وعدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے۔ توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو انسان کو کبھی خیال میں بھی نہیں آتا کہ میں نے گناہ کر لیے ہیں، اس کی معافی مانگنے کی فرصت بھی نہیں ملی، تو کچھ نیک عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ وضو کرتے ہیں، آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ پڑھی کہ جب وضو کرتا ہے آدمی، جب منہ دھوتا ہے تو منہ پر لگے ہوئے گناہ اس کے جھڑتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جیسے میل اور مٹی لگی ہو اور پانی کی وجہ سے وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ بھی جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ 20 آیات اور 20 حدیثیں اس کے اوپر گواہ ہے کہ نیک اعمال کی برکت سے، نیکیوں کی برکت سے کتنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے گناہوں کا انبار کتنا ہو جاتا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، عجیب آیت ہے، دیکھیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو کوئی کہ عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا
ایک ذرے کے وزن کے برابر. ذرہ، ذرہ کہتے ہیں کس کو؟ علماء تفسیر نے ذرے کی تعریف یوں کی کہ لال چھوٹی سی کیڑی اور چیونٹی، چھوٹی لال میں بھی وہ چھوٹی جو ہوتی ہے نا ایک دم، اس کو کہتے ہیں ذرہ. اتنا برابر بھی نیک عمل ہوگا تو وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا. بعض لوگوں نے اس سے بھی نیچے جا کر تعریف کی کہ کبھی آپ کے گھروں میں وہ کھڑکیاں ہوتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بے معلوم سے ہوتے ہیں، اندر سے باہر سے دھوپ جھڑ کر وہ اندر روشنی آتی ہے گھر کے اندر، دیکھا، اور وہ ایک لائن جیسی، جیسے کوئی نے ایک لائن کھینچی ہو ایسی، اور وہ لائن میں دیکھ لینا کچھ اڑتا ہوا نظر آئے گا. آپ پکڑنے جائیں گے تو ہاتھ میں بھی نہیں آتا. وہ سوراخ میں سے جو روشنی آ رہی زمین تک گر رہی ہے اس میں کچھ اڑتا ہوا ناچتا کودتا نظر آتا ہے. آپ سمجھیں گے کیڑے مکوڑے لاؤ میں ہاتھ میں پکڑوں تو صحیح، لیکن جب پکڑنے جاتے ہیں تو وہ ہاتھ میں بھی نہیں آتے. علماء کہتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں، یعنی ایسی بے معلوم، ایسی نیکی کہ جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں لیکن تم سے ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کو بھی تم ضرور بالضرور اپنے نیک اعمال کے اپنے نامہ اعمال میں دیکھو گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں کا معاملہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے کہ عائشہ، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو ورنہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کس گناہ کے اوپر پکڑ ہو جائے. دیکھیے قرآن اور حدیث میں، اسلام میں ہمیں دو طریقے کے گناہ بتائے ہیں. کہتے ہیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ. یہ صرف بڑا گناہ چھوٹا گناہ یہ میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے. ابھی ایک مستقل بحث شروع ہو جاتی ہے کہ بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں، چھوٹے گناہ کس کو کہتے ہیں. بعض علماء نے کہا بڑے گناہ وہ ہے جس کے لیے اسلام نے باقاعدہ سزا مقرر کی ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، زنا کرے تو سنسار کرو اس کو، یہ سارے. تو بعض علماء نے کہا بڑا گناہ اس کو کہتے ہیں. بعض علماء نے کہا بڑے گناہ وہ ہے جب تک توبہ نہ کرے، توبہ سے معاف جو ہوتے ہیں اس کو بڑے گناہ، اور جو بغیر توبہ کے نیکیوں کی برکت سے معاف ہو جائے اس کو چھوٹے گناہ کہتے ہیں. گناہ گناہ ہے، وہ بھی ذرے کے برابر ہوگا تو نامہ اعمال میں دیکھ لے گا. لیکن ایک بزرگ نے مثال بہت اچھی دی کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں پکڑ کس پر ہو جائے، بڑے گناہ پر ہو جائے یا چھوٹے گناہ پر. اس کو سمجھو، ایک تو ہے بالکل بڑی آگ اور انگارہ، اور ایک ہے چھوٹی سی چنگاری، بلکہ دیا سلائی اگربتی جو ہے نا اس کے ماتھے اور ناکے پر جو ہوتی ہے نا اتنی آگ. اب اگر کسی کو پہلوانی بتائے جائے اور ذرا سی وہ اگربتی لگا دو، چٹکا دے دو، یا ماچس کی دیا سلائی جو جل رہی ہے بجھنے کے بعد، اس کا شعلہ بجھنے کے بعد جو ہے نا ماچس، وہ ذرا سی ہاتھ پر لے لو، برداشت ہوگی؟ انگارہ پکڑ لو یا آگ کا شعلہ پکڑ لو، اس میں جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف اس میں بھی ہوگی. بڑا بچھو کاٹے یا چھوٹا بچھو کاٹے، تکلیف دونوں کی سیم. سانپ بڑا کاٹ لے یا چھوٹا کاٹ لے، دونوں میں کوئی فرق ہوگا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں. بڑا پتھر سر میں لگ جائے یا ذرا سی ٹھوکر لگ جائے ہم طوفان اتنا ہی کریں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ بڑے گناہ پر انگار لگائے، چھوٹے گناہ پر چنگاری لگائے، بتلاؤ کس سے برداشت ہوگا؟ تو یہ تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا. خیر بات چل رہی تھی ہماری اعمال صالحہ کے اوپر کہ اعمال صالحہ بعض بزرگوں نے اعمال صالحہ کی تو لسٹ اگر تیار کریں کہ کتنے ہیں نیک عمل، وہ تو بے شمار ہے. لیکن کہا کہ چند اعمال ایسے ہیں کہ اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. جیسے اگر کہا جائے کہ بھائی سب سے نمبر 1 اپنے علم کے مطابق عمل کرو، فوراً آدمی کھڑا ہو جائے گا کہ اچھی بات کہہ کر گئے کہ اپنے علم پر عمل کرو. میرے پاس تو علم ہے ہی نہیں، میں تو جاہل ہوں، میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، میں تو کہیں گیا ہی نہیں، یہ تو علماء کا کام ہے، ان کی پکڑ پہلے، یہ بڑے عالم ہیں.
یا وہ لوگ کہ جو دعوت میں لگے، کام میں لگے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نیک عمل کیا ہے اور علم کیا ہے؟ پکڑ ان کی ہوگی میں تو جاہل ہوں، انگوٹھا چھاپوں۔ نہیں، دنیا میں ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ علم تو ضرور ہے۔ کیا ہر مسلمان یہ نہیں جانتا کہ اس کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے؟ اتنا علم تو ہے نا کہ قبر میں جائے گا تو سب سے پہلا سوال ایمان کے بعد نیک عمل میں سے نماز کا ہوگا۔ بتلائیے کون ہے اندر سے جو یہ نہیں جانتا ہو؟ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ نماز فرض ہے، 5 وقت کی، ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں اس کا عذاب ملے گا۔ لیکن بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ سب سے بڑی کوتاہی کیا ہو رہی ہے؟ یہی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ اور یہ کہہ کر کوئی چھوٹ نہیں سکتا دنیا میں سے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا چیز اور میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ نہیں، اتنا علم تو سب کے پاس ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ کون چھوٹ سکے گا اس سے؟ بتائیے کون ایسا جس سے مطالبہ نہیں ہو سکے گا؟ اچھا، کیا یہ معلوم نہیں ایک مسلمان کو کہ کسی غیر محرم عورت پر نظر ڈالنا جائز نہیں ہے، حرام ہے؟ کیا اتنا علم ہے یا نہیں؟ نہ کہہ سکتا ہے کوئی نہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ ڈال رہا ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ اگر جس طریقے سے تو کسی کو دیکھ رہا ہے وہ کسی کی ماں بہن ہے، تو اسی طریقے سے تیری ماں بہن جا رہی ہے اور تو کوئی اور دیکھے تو تو برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا نہ، میں برداشت نہیں کروں گا، اسلام بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس وقت وہ مسئلہ یاد آ جائے گا کہ ہاں شریعت کے اندر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اتنا علم تو میرے پاس، آپ کے پاس، سب کے پاس ہے، سب جانتے ہیں کہ گویا یہ عمل جائز نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں تو چھٹ جاؤں گا، میرے پاس علم نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑی جو کوتاہی ہو رہی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنے خطبات اور اپنی تقریر کے اندر اس بات کو کہا کہ نیک اعمال تو بہت ہے، لیکن جس میں کوتاہی ہو رہی ہے وہ ایک 5 چیزوں کی طرف نشاندہی کی۔ کہا اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا۔ اور کتنی چیزوں کا علم ہے ہمارے پاس؟ جب بیٹھ جائیں گے ایک کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ جاؤ، کتنی باتوں کو آپ جانتے ہیں، اور پھر سوچو کہ کیا میری زندگی میں یہ ہے؟ بیانوں کے ہونے اور سننے سنانے کا مقصد یہی کہ ہم ذرا ٹھنڈے سے غور سے بیٹھ کر سوچیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کیا بات صحیح ہے؟ بیٹھ کر سوچیں ٹھنڈک سے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے نیک عمل۔ اور کتنا میں نے اپنے کوئی علم کے مطابق عمل کیا، وہ ہر آدمی کو جواب مل جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جاہل ہوں، انگوٹھا چھاپ ہوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ نہیں، سب کو معلوم ہے۔ نمبر 2 پر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ بھی ایک مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر میں شکریہ ادا کروں گا۔ اس میں بھی بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ نیک عمل ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے، ہماری زندگی سے اٹھ چکا ہے، نکل چکا ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ سب سے بڑی نعمت اور دولت ایمان کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں کلمے والی دولت اور کلمے والی سمجھ نصیب فرمائی باری تعالیٰ نے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ یہ اگر نہیں ہے ایمان، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ آخرت تو یقینی، دنیا تو 60-70 سال کی ہے، آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کی، وہ برباد ہو کر رہے گی۔ ایمان اگر نہیں ہے، اور ایمان ہے تو کامیاب ہے۔ جب یاد آ جائے دل میں مسلمان ہوں، فوراً اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ۔ لوگوں کو دیکھیں وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں،
کہیں ایسی جگہ سے گزر ہو رہا آپ کا کہ لوگ غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہے، فوراً شکر ادا کریں، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے اس دین اسلام کی ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتے تو ہم کبھی بھی ہدایت پر نہ آتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، جتنی نعمت، اب کتنی نعمت ہے، سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اپنے بدن کو دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں تو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں آئے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ چھوٹا سا ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوالی سامنے آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ایک کھجور دے دی۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ تو دوسرے نمبر پر نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا، یہ بتلایا اعمال صالحہ۔ نمبر 3 استغفار کرنا۔ استغفار 100 تالوں کی ایک چابی، ہر پریشانی سے نکلنے کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار اور توبہ میں رکھا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جاتے تھے لوگ ملاقات کرنے، کوئی جاتا حضرت شادی نہیں ہو رہی ہے، کہا استغفار کرو بیٹا۔ کوئی کہہ رہا حضرت شادی ہو گئی، اتنے سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے ہیں، کہا استغفار کرو۔ کوئی جا کر کہتا حضرت شادی بھی ہو گئی، بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اور بچے تو پیدا ہو گئے لیکن بچے طوفانی ہیں، سب شریر ہے، ضدی بہت ہے، کہا بیٹا توبہ کرو، استغفار کرو۔ کوئی جا کر کہتا حضرت کھیتی اور باغ میں کچھ نہیں اگتا، کہا توبہ کرو، استغفار۔ کوئی کہتا بارش جو بھی جاتا اس کو ایک ہی علاج ملتا۔ تو قریب بیٹھے ہوئے لوگ تنگ آ گئے اور کہا کہ حضرت آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی علاج ہے یا نہیں؟ جو جاتا اس کو یہی استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ کہا میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت سورہ نوح کے اندر بیان کیا استغفروا ربکم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ خوب اچھی بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک